نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ اپنے کلام یعنی قرآن پاک اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا سنت کو بنایا ہے، اور ان دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح ہدایات جو ہیں وہ بیان فرما دی ہیں۔ لہذا انسان زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ رہنمائی اسے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے۔ اور میرے محترم عزیزوں، ان ہدایات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بیان کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ دور حاضر کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے، لیکن میرے محترم عزیزوں، وہ ترقی کس کام کی ہے جو تہذیب اور اخلاق کو پس پشت ڈال کر حاصل کی جائے؟ ترقی تو میرے محترم عزیزوں وہ کام کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ اخلاق کا بھی خیال کیا جائے اور جس میں حقوق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد کی بھی پوری رعایت رکھی جائے۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج یورپ کے ملک کو جو ہے وہ فرمایا کہ ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، فرمایا غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، آج تو مسلمان بھی اپنے طرز زندگی کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو جو ہے وہ یورپ کے طرز پر لانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے طرز پر جو کاروبار کریں گے، ان کے طرز پر جو معاملات کریں گے، وہی لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، آج بھی اگر آپ وہاں کا دورہ کریں، وہاں کا سروے کریں، تو یہ بات بالکل صاف اور واضح طور پر آپ حضرات کو نظر آئے گی کہ ایک ہی شہر ہے، اس شہر کے اندر اولاد جو ہے بہت بڑے فلیٹ کے اندر رہ رہی ہے، بہت بڑے بنگلے کے اندر رہ رہی ہے، اور اسی شہر کے اندر ان کے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ فرمایا خیراتی اداروں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ہی فرمایا شہر ہے، ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اولاد بڑی عیش و عشرت اور مستی کے اندر زندگی گزارنے والی بن رہی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں میرے محترم عزیزوں، ظلم تو اس حد تک وہاں اولاد کا بڑھ جاتا ہے کہ فرمایا جب ان کے یہاں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد کو فرمایا بذریعہ فون اطلاع دی جاتی ہے تو فرمایا وہ گورکن کو کہہ دیتے ہیں پیسہ دے کر ہمارے ماں باپ کو دفن کر دیا جائے۔ اوسطاً ماں باپ کے جنازے کے اندر شرکت کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ فرمایا 5 سے 10% بمشکل نظر آتی ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، دین اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی کہ ماں باپ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دین اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی کہ ماں باپ جو ہیں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف نعمت ہے بلکہ اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ دین اسلام میرے محترم عزیزوں مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ فرمایا کہ شریعت کی نگاہ کے اندر اولاد کی جو فرمایا اہمیت ہے وہ ایک کنیز اور غلام کی طرح ہے، اور ماں باپ کا جو مقام ہے وہ فرمایا کہ وہ ایک آقا اور مالک کی طرح ہے۔ یہ اس لیے ہے میرے محترم عزیزوں کہ جب تو چھوٹا تھا اور فرمایا تیرے منہ کے اندر دانت نہیں تھے تو تیرے لیے نرم غذا کا جو فرمایا کہ تیرے لیے نرم غذا کو فرمایا کہ جو مہیا کیا وہ تیرے ماں باپ نے کیا۔ اس کے بعد تو ذرا سمجھدار ہوا تو تیرے لیے اچھی تعلیم کا انتظام تیرے ماں باپ نے کیا۔ اس کے بعد تو جوان ہوا تو تیرا اچھا جگہ رشتہ خواہ بیٹا ہے یا بیٹی وہ تیرے ماں باپ نے کیا۔ اور اس کے بعد جب تیرے ماں باپ بالکل بڑھاپے کو پہنچ گئے، موت کا وقت بالکل نزدیک آیا، انہیں احساس ہوا تو اپنی ساری زندگی کی کمائی ہوئی محنت کی فرمایا کہ کمائی جو ہے وہ فرمایا وراثت کے نام پر تیرے حوالے کر دیا۔ ماں باپ کے ذمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق لگائے تھے، ماں باپ نے ان کو احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے والی بن جائے۔ اس لیے میرے محترم عزیز اور قرآن عظیم الشان کا مطالعہ تو فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا شرک سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے
اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کے بھی تم پر بہت بڑے احسان ہیں. اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، اور فرمایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، اور فرمایا اس کی کوئی بات تجھے بری لگے، تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ان کو اپنی زبان سے لفظ اف بھی مت کہنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ اف جو ہے فرمایا کسی سے اپنی زبان سے ناراضگی کا اظہار کرنے کا سب سے ہلکا الفاظ ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا، اگر اس سے بھی ہلکا کوئی الفاظ عرف عام کے اندر ہوتا تو قرآن اس کو بھی بیان کر دیتا. اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، اب انسان کہیں چلے جی زبان سے ماں باپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یار غصہ تو ہے ہمارے دل کے اندر، ان کی بات ہمیں بری لگی ہے، تو فرمایا ولا تنہرہما، نہ تیرے چہرے پر بل آنے چاہیے، نہ تیری آنکھیں سرخ ہونی چاہیے، نہ تیرے گال پھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور نہ ہی فرمایا تیرے چہرے کی رعنائی کم ہونی چاہیے. یا میرے مولا دونوں ہی طرح کی اجازت نہیں، کہا دونوں کی طرح اجازت نہیں، تو فرمایا کیا کروں؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، وہ جیسی بھی تجھ سے بات کرے تو ہمیشہ ان سے نرمی ہی سے بات کرنے والا بننا. اسی پر بس نہیں، آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ تو ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا رہے کہ کب ان کے زبان سے کوئی بات نکلے اور تو بات کو پورا کرنے والا بن جائے. کب فرمایا کہ تجھے یہ سعادت ملے زندگی کے اندر، کب تجھے یہ سعادت ملے تیری زندگی کے اندر کہ تو ماں باپ کی کسی حکم کو پورا کرنے کے قابل بن جائے، یہ لائق بن جائے. اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب کبھی بھی دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظوں سے ضرور دعا مانگا کر کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پوچھیں کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ یا تو تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یعنی ان کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا تو تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو فرمایا ان کا دل دکھایا تو تو جہنم کا حقدار بننے والا بن جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا. کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا بھائی تیری ماں کا. کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا اللہ کے بندے تیری ماں کا. کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے. میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو، جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ماں باپ کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے. تولنا اور فرما مشکل نہیں ہے اس معاملے کو. آج اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ماں باپ ہم سے راضی ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں ان کے چہروں پر خوشی آتی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو فخر سے سر بلند کرتے ہیں، نہ کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہوتی ہے. اگر ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے، اور اگر کہیں کسی حرکت کی وجہ سے، کسی گندی عادت کی وجہ سے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو پھر میرے محترم عزیزوں ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے بیت اللہ کی دیوار کو بوسہ دیا ہے. میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو، ایک شخص آیا فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا کوئی مغفرت کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ کہا یا رسول اللہ. کہا تمہاری خالہ ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ. کہا جاؤ اس کی فرمایا اپنی خالہ کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی معافی رکھا ہے. یہ حکم خالہ کے لیے آیا کیونکہ خالہ صرف ماں کی بہن ہے. ارے میرے دوست، اگر ہم میں سے کوئی اپنی ماں کی خدمت کی سعادت حاصل کرے، ہم میں سے کوئی اپنی ماں کا فرمایا کہ فرما بردار بن جائے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے کیا کچھ عطا کرے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلال میں آئے اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، خوار ہو گیا. 3 بددعائیں یک لفظ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہے ان کی زبان سے. صحابہ کرام بے چین بے قرار. فرمایا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ جن میں سے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے.
میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے یہ معاملہ بہت زیادہ فرمایا پڑا ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر انسان کسی کی نافرمانی کرتا ہے، کسی مرد میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کرے، فرمایا باپ میں ہمت نہیں کہ اولاد کی کسی بات کو ٹالے، آج کرنے والا اگر کچھ کرتا ہے میرے محترم عزیزوں تو سب سے زیادہ زیادتی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول میں نے پڑھا، میرے دل کے اندر لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، تو اپنی زبان کی تیزی، اپنی زبان کی تلخی، اپنی زبان کی کرواہٹ اس ماں کے سامنے ظاہر مت کر جس ماں نے تجھے اس زبان سے بولنا سکھایا ہے۔ یہ زبان سے الفاظ تیری ماں نے تجھے نکالنا سکھائے ہیں اور تو آج زبان کی تیزی اسی ماں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کی نافرمانی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کا وقت قریب آیا لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، مہاجر ہیں یعنی ہجرت کر کے آئے ہیں، مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ لڑے ہیں، غنی ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام حیران کہ یا رسول اللہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ، لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں۔ تحقیق کی تو پتہ لگا ماں ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاس جا کر پوچھا کہ نا اس نے اپنی بیوی کی خاطر مجھے برا بھلا کہا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، لکڑیاں جمع کر کے اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگا دو۔ ماں بے چین ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا کرنے لگے؟ اور کہا تو نہیں معاف کرے گی تو کل بھی یہی معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ روایت میں آتا ہے یہاں ماں کی زبان سے معافی کا الفاظ نکلا، وہاں صحابی کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ آج ہم سوچیں میرے محترم عزیزوں، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے شب و روز اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں کے اندر جاتے ہیں۔ اور مانگا کیا ہے بیٹا، رات کو جلدی دیر سے آیا کر، ماحول اچھا نہیں۔ اور مانگا کیا ہے، صبح اٹھ کے کام پر چلا جایا کر، معاملات اور ضروریات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تیرا سارا دن گھر پہ رہنا مناسب نہیں۔ اور مانگا کیا ہے، تھوڑا سا محبت سے ہم سے بھی بات کر لیا کر۔ ارے میرے محترم عزیزوں، آدمی کا جتنا چاہے موڈ خراب ہو، یاروں دوستوں میں جاتا ہے موڈ اچھا ہو جایا کرتا ہے، لیکن ہمیشہ اپنا نزلہ جو اپنے موڈ کے خراب ہونے کا، وہ انسان کا یا تو فرمایا بیچاری بیوی پر گرتا ہے یا زیادہ تر اپنا نزلہ انسان اپنے ماں باپ پر گرانے والا بنتا ہے۔ ارے میں اور آپ کیا فرمایا ناشکرے اس اہمیت کی قدر کریں گے؟ اس کی اہمیت کی تو قدر زیادہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور ایمان لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط بھیجا کہ یا رسول اللہ، ایک طرف بیمار ماں ہے، ایک طرف بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کی ضرورت ہے، اس کا فرمایا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک طرف آپ کی زیارت ہے کہ میں صحابی بن جاؤں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اسٹیمپ لگ جائے۔ یا رسول اللہ، ماں کو چھوڑ کر آپ کی طرف سفر کرتا ہوں تو ماں تو بغیر خدمت کے مر جائے گی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اویس ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ ماں کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، قرن سے ایک آدمی آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، وہ ملے تو اس سے دعا کرنا۔ کس کو کہا؟ اس کو جس کو فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ تو اس سے دعا کروانا۔ میرے محترم عزیزوں، جب فرمایا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی اور فرمایا نشانیوں سے پہچان لیا تو ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ کہا آپ مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آپ کا مقام تو مجھ سے کہیں اونچا ہے۔ کہا نا میرے دوست، تیرا مقام تو نبی اپنی زندگی میں تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے بیان کر کے چلا گیا۔ اور سنیے میرے محترم عزیز، ایک نوجوان تھا، شراب کا عادی تھا، ماں بڑی پارسا نیک عورت تھی۔ بس اوقات ایک ماں بڑی نیک ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس ماں کی آزمائش کے لیے اسے بدکار اولاد عطا کر دیتا ہے، اسے گناہگار اولاد مل جاتی ہے۔ ماں ساری زندگی یہی سوچتی رہتی ہے کہ یا اللہ، مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جو ایسی اولاد میرے ذمہ تو نے ڈال دی، ایسا کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا جو یہ میرے ذمہ آ گیا۔ لیکن یہ ماں کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، یہ تو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، شراب کا عادی تھا، ماں بڑا سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھ بیٹا شراب مت پی، اس حالت میں موت آ گئی تو تیرا کیا ہوگا۔ فرمایا ایک دن بڑے شراب کے نشے میں دھوت آیا، ماں نے ذرا زیادہ ہی ڈانٹ دیا تو کہنے لگا بدبخت کہ کیا ہمیشہ گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ کیا لگنے لگا اپنی ماں کو؟ کیا ہمیشہ گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح آج ہم نے یہ فرمایا معاملات دیکھے ہیں، سنے ہیں، یہ فرمایا کہ لوگوں نے اپنے ماں باپوں کے منہ کو یوں رکھ کے دیواروں سے چپکا دیا، ان کے گریبان تک پکڑ لیے، صرف اس بات پہ کہ باپ یہ کہتا ہے جلدی جا کے گھر پہ سو جاؤ۔ اور فرمایا گھروں پر جا کر باپ کو اس بات پر گالیاں تک دی گئیں کہ آپ ہماری بیٹھکوں کے اندر کیوں آتے ہیں،
میں نے اپنے جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں یارواز، جسے پکا دوست کہتے ہیں، اسے میں نے ہمیشہ دیکھا اس نے ماں کو کبھی بغیر گالی کے مخاطب نہیں کیا۔ آج ہم جتنے دوست شادی شدہ ہیں سب سے زیادہ پریشان ہم میں سے وہی ہے، سب سے زیادہ ہم میں پریشان وہی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، بہرحال جب اس نوجوان کا انتقال ہوا، اب فرمایا کہ ان الفاظوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا روزانہ عصر کی نماز کے بعد وہ نوجوان اپنی قبر سے نکلتا اور گدھے کی طرح 3 دفعہ آواز نکال کر دوبارہ قبر میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بیویوں کو محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہوں سے تمہاری بیویوں کو محفوظ رکھے گا، اور اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ ارے میرے محترم عزیزوں، آج ہماری ماں باپ ہیں تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھئے، ایک دن بے چین بے قرار ہو کر کہنے لگے صحابہ کرام سے کہ لو ادرکت والدی احدہما او کلاہما، ارے میرے صحابہ، میں ماں کے وطن میں تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے کا تھا، ماں بھی چلی گئی، لیکن میں اگر اپنے ماں باپ دونوں میں سے یا کسی ایک کو میں پا لیتا، اور فرمایا کہ اس وقت حال یہ تھا کہ میں نماز شروع کر لیتا، وقرأ فاتحۃ الکتاب، اور میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ یا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لقلت لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں میری ماں، فرمائیے میرے لیے کیا خدمت ہے۔ اور آج میرے محترم عزیزوں اچھے خاصے ہٹے کٹے بیٹھے ہیں، لیکن ماں باپ کی فرما برداری ہمارے اندر نہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا کو آخرت پر موقوف کیا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دینے والا بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی میرے محترم عزیزوں کہ ماں باپ کے نافرمان کے لیے جبرائیل امین بد دعا کرے اور اللہ کا رسول آمین کہے۔ اس لیے میرے دوست، اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے، وہ حیات ہیں تو پاؤں پکڑ لو میرے بھائی، پاؤں پکڑ لو میرے بھائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس حال کے اندر موت آ گئی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، وہ چلے گئے ناراض ہو کر، یہ بعد میں گیا، یا موجودہ ماں باپ موجود ہیں اور یہ فرمایا کہ ان کو ناراض کیے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف رحمت کی نگاہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو سوچئے میرے محترم عزیزو، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ بات نہ کر سکے۔ خدا کی قسم ہم بڑے ظالم ہیں، اور ہم میرے محترم عزیزو اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فرمایا کہ نیچے سے نیچا گرا چکے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے۔ تو سنیے میرے محترم عزیزو کہ کیا حقوق ہیں ماں باپ کے، چند عرض کر دیتا ہوں فرمایا کہ وقت کی مناسبت کے اعتبار سے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا جوان ہیں، ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا۔ نمبر 2 اگر ایک راستے کے اندر باپ اور بیٹا دونوں ساتھ چل رہے ہیں تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ سے پیچھے چلے اور اپنے باپ کو آگے چلنے دے۔ اگر ایک ہی مجلس کے اندر ماں باپ بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے تو بیٹا ماں باپ کی طرف اپنے پیر کو پھیلا کر نہ بیٹھے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ نام لے کر نہ پکارے، اور اگر کہیں جائے میرے محترم عزیزوں تو فرمایا سب سے پہلے ہدیہ اپنے ماں باپ کے لیے خریدے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ ہم کہیں اسفار پر جاتے ہیں، سفروں پر جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے لاتے ضرور ہیں لیکن بیوی سے چھپا کر ماں باپ کو دیتے ہیں۔ اور کیوں نہیں بھولتے ہم یہ بات کہ یہ بیوی جو آج اس کا غلام بن کر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہوں، یہ میرے محترم عزیزوں میری ماں کی پسند سے آئی ہے، میرے باپ کی پسند سے آئی ہے، ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا رہتا، اگرچہ میری اس سے پسند بھی ہوتی تو بھی میرے ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہ عزت سے اس گھر کے اندر آنے والی نہیں تھی۔ آج ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جس ماں باپ نے 20-25 سال سے پالا، 20-25 دن میں اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آ کر بڑے پیار سے سوال کرتا ہے، مولوی صاحب میری بیوی اور میری ماں کی نہیں بنتی ہے، کیا ماں کو اپنے سے الگ کر دوں؟ ارے اگر کبھی تیری ماں بچپن میں آ کر یہ فتویٰ مانگتی کہ یہ فرمایا کہ نافرمان رات کو سوتا نہیں ہے، ساری رات روتا ہے، جس کی وجہ سے میرا شوہر تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ مجھ سے لڑتا ہے، فرمایا میں اپنے بیٹے کو کسی فرمایا ایدھی کے یا چھیپا کے پالن میں ڈال دوں تو تیرا کیا حال ہوتا؟ ماں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا، اور ہم نے تھوڑے سے معاملات بگڑے تو بنانے کے بجائے ماں کو جدا کر دیا کہ نہیں مولوی صاحب میں مہینے میں ایک بار ملنے جاؤں گا، میں ہفتے میں ایک بار ملنے جاؤں گا۔ ماں اتوار کو راہیں تکتی رہ گئی، فون کر کے پوچھا کہ اماں آج ٹائم نہیں، بچوں کو گھمانے لے جا، اگلی اتوار کو آ جاؤں گا۔ بڑا ظلم ہے میرے محترم عزیزوں، بڑی ہی زیادتی ہے میرے محترم عزیزوں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں اگر ہمارے فرمایا کہ فیملیاں جوائنٹ نہیں ہیں، اگر ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں ہیں، ایک وقت مقرر کر لیجئے کہ ماں باپ کی زیارت کی سعادت آپ حضرات کو ضرور بھی ضرور نصیب۔
اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ نہیں ہوئی تو آپ ہی محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے نظر ڈالے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ تو بہرحال ایک ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب کہیں جائے تو ہدیہ پہلے ماں باپ کے لیے خریدے، اس کے بعد فرمایا اوروں کے لیے خریدے، اور فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرے۔ اور مرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے اگر ان کی نمازیں ان کے روزے چھوٹ چکے ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، اور فرمایا کہ اسی طرح بھائی مرحومین کی طرف سے فطرہ نہیں نکالا جائے، فطرہ نہیں نکالا جاتا، ہاں نکالنا چاہیں تو ثواب ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ صدقات کی مد کے اندر آپ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس طرح فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو۔ جب 12 مرتبہ پڑھو گے تو 4 قرآن پاک کا ثواب ملے گا، 2 کا ثواب اپنے باپ کو، 2 کا اپنی ماں کو پہنچا دو، خواہ ماں باپ حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی تیرا باپ جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے سب سے درمیانہ اور بہترین دروازہ ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین دروازے سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اس کے لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی فرمایا کہ اپنے ان معاملات کو دیکھنے والے بن جائیں کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملات کرنے والے ہیں، اور خصوصاً میرے محترم عزیزوں ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اکثر گھرانوں کے اندر باپوں کا بڑا روب رباب ہوتا ہے، لیکن ماں میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں نرمی کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں، اپنے بچے کی بڑی بڑی فرمایا باتوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے باپ کو یا میرے شوہر کو پتہ لگا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری بے وفائی پھر بھی سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور آپ ایک عجیب چیز دیکھیں، بیٹا باپ سے ناراض ہوا نا 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن باپ بولے گا بھاڑ میں جا بھائی، تیرے کو بات کرنی ہے تو کر، جب ضرورت ہوگی خود آ جائے گا۔ لیکن بیٹا ماں سے ناراض ہو جائے تو ماں کی تو رات کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں، اگرچہ بچہ غلطی پر کیوں نہ ہو۔ یہ فطری بات ہے میرے محترم عزیز کہ باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا کہ ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے پیارے اشعار میں نے کہیں لکھے ہوئے پڑھے ماں کے اعتبار سے، فرمایا سوچا آپ حضرات کے سامنے بھی آج کے بیان کے اعتبار سے اس کو عرض کر دوں۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائی تو دیکھو، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ اہمیت ان بچوں سے پوچھو جن کی گزر جاتی ہے ماں۔ ارے میرے بھائی چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں، دوستوں جب بھی مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ یہ ماں کا معاملہ ہے، ماں کا نظام ہے۔ ایک بدبخت کو کسی محبوبہ نے اس کی کہا کہ جا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو جا اپنی ماں کا کلیجہ لے کر آ جا، میں تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی فرمایا ماں کو قتل کیا اور کلیجہ لے کر آنے لگا ہاتھ کے اندر لے کر، اور فرمایا کہ آستے میں آتے آتے ٹھوکر لگی، خود بھی گرا، چوٹ لگی، کلیجہ بھی گرا، کلیجے سے آواز آئی کہ میرے لال تجھے لگا تو نہیں، میرے لال تجھے تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور ہم سب زیادتیاں کرتے لیکن کم از کم ماں باپ کے ساتھ تو زیادتیاں نہ کرتے۔ ہوا ہے میرا محترم عزیزوں، خدا کی قسم معافی مانگ لو، چھوٹے نہیں بنو گے، اللہ مقام بلند کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میرا دل نہیں کرتا اس موضوع کو میں چھوڑ دوں۔ فرمایا علماء کرام سے میں نے یہ بات سنی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، وہ پہلے کھانا کھا کے اٹھ گیا، ماں باپ کھانا کھا رہے، کہا بیٹا ایک گلاس پانی دے دینا۔ اب ظاہر ہے پانی اٹھا کر فریج میں سے یا کولر میں سے ماں باپ کو دینا ہے۔ فرمایا کہ اس پانی کے گلاس دیتے وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا، جو بھی تو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی اطاعت کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد اپنے باپ کو قبر کے اندر سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے باپ کے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے دوستوں سے بہترین تعلقات اور بہترین رشتے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ کوئی سحری بھیج دی کہ جی آپ کا میرے باپ سے تعلق تھا، کوئی افطاری بھیج
دی کہ جی آپ کا میرے باپ سے تعلق تھا، اس سے فرمایا کہ اس اعتبار سے باپ کو قبر کے اندر سکون مل جائے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھایا اور فرمایا طواف کیا، آ کر فرمایا دیکھا تو فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، اپنی ماں کو ایک کونے پر بٹھایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کندھے پر بٹھا کر طواف کیا اور میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا تو نے تو اپنی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو اس نے تیری بیماری تیری تکلیف میں ایک رات کاٹ کر گزاری ہے۔ تو نے میرے دوست ایک اچھا کام کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا کر دے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرمین شریفین میں اپنے ماں باپ کو ویل چیئروں پر لے کر چلتے ہیں، کندھوں پر لے کر چلتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فرمایا ان مدینہ منورہ کی گلیوں میں، ان مکے کی گلیوں میں لے کر چلتے ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری بڑی خواہش ہے، بڑی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی خدمت جو ہے حرمین شریفین میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ خواہش ہم میں سے ہر آدمی کی اپنے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس خواہش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا محترم عزیزوں، اس جذبے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ موت سے پہلے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ جا چکے ہیں اور ہم نے نافرمانیاں کی ہیں تو خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔